بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 اکتوبر 2020 ہے اور آج سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 481 ہے، جبکہ 602 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ 29 افراد پچھلے 24 گھنٹے میں وفات پا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ مریض جدہ میں 40 ہیں، مدینہ المنورہ 37 اور حائل 31، الریاض 28، الحفوف 27، بلجرشی 24، یمبو 24 اور الحمدللہ مکہ میں آج کم ہو گئے 18 کیس مکہ میں ہیں۔ خمیس مشید 17، الدمام 13، جازان 13، ابہا 11، المبرز 10، زہران 10، الجبیل 9، الکتیف 8، المخوا 7، الخبجی بھی 7، بنی حسن 6، رجال المعا اور وادی الدواسر میں بھی 6، بریدہ 5، نجران اور عرعر میں بھی 5 مریض، الحجرہ 4، العقیق، الطائف، الشملی، شرورہ اور تبوک میں بھی 4 مریض، العیس 3، زہران الجنوب، محائل اسیر، سرات عبیدہ، وکیک، راستنورہ اور ذراما میں بھی 3 مریض، وادی الفرا 2، انیزہ، المزیلف، الخرمہ، بلسمر، بیشہ، تبالہ، الخبر، الدلم، الدوادمی، المجمع اور حوطہ بنی تمیم میں بھی 2 مریض، الجعفر 1، الباہا، المندق، الحمنہ، العلا، مہد الذہب، الاسیاح، البدائے، البکیریہ، المذنب، النبھانیہ، الراس، عیون الجوا، کسیبہ، ریاض الخبراء، اقلت السکور، تربہ، الکحمہ، احد رفیدہ، البشائر، النعیرہ، ملیجہ، عریرہ، حفر الباطن، بقعہ، موکک، الدرب، الریس، فیفا، سامتہ، احد مسارحہ، الذم، الکامل، رفحہ، الدریہ، عفیف، الخرج، الخاسرہ، الکعویہ، الرین، الزلفی، رفع الجمش، شکرہ، تمیر اور الوجہ میں بھی ایک مریض۔ اب تک سعودی عرب میں 3,35,578 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، جن میں 3,20,348 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اموات کی تعداد 4,823 ہے۔ 10,407 مریض ابھی بھی کورونا میں مبتلا ہیں اور ان میں 970 افراد کی حالت نازک ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ اور اب چلتے ہیں سعودی شبنامہ کی باقی خبروں کی جانب۔ عمرے کے لیے 2.5 لاکھ درخواستیں موصول۔ سیکرٹری عمرہ ڈاکٹر عبدالعزیز وزان نے کہا ہے کہ اعتمرنا ایپلیکیشن کے ذریعے عمرہ کے خواہش مند حضرات سے 2.5 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر وزان نے کہا کہ اب تک 50,000 سے زیادہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ اجازت نامہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر وزان نے بتایا کہ محدود عمرے کا پہلا مرحلہ 13 روز جاری رہے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں عمرے کے ساتھ مسجد الحرام اور روضہ شریف میں نماز کی اجازت نامے بھی جاری کیے جائیں گے، اور تیسرے مرحلے میں بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کو حرم شریف آنے کا موقع دیا جائے گا۔ پھول اور روٹی کے لیے پلیٹ اور تھیلیوں کا استعمال بند۔ مکہ میونسپلٹی نے تاکید کی ہے کہ عوامی ڈش پھول گاہکوں کو پلیٹ میں نہ دی جائے۔ اس طرح مشہور روٹی تمیز پلاسٹک کی تھیلیوں یا کاٹن کے گتے میں گاہکوں کے حوالے نہ کی جائے۔ تمیز نامی روٹی کے لیے موٹے کاغذ کی پلیٹیں استعمال کی جائیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ناشتے اور شام کے کھانے میں پھول نامی ڈش بے حد ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ڈش روایتی روٹی تمیز کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ ان دنوں دکانداروں سے صارفین پھول پلیٹ میں حاصل کر رہے ہیں، جبکہ تمیز گتے کے ٹکڑے یا پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کے دے دی جاتی ہے۔ مکہ میونسپلٹی نے پھول اور تمیز بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف چھاپہ مہم شروع کر دی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے اس حوالے سے سختی بڑھا دی گئی ہے۔ میونسپلٹی نے وارننگ دی ہے کہ پابندی کی خلاف ورزی کی گئی تو سخت کارروائی کریں گے۔ بینکوں سے ترسیل زر کی نئی فیس مقرر۔ ترسیل زر یعنی رقم بھیجنا۔ سعودی عرب میں کھاتے داروں نے شکوہ کیا ہے کہ ایک بینک سے دوسرے مقامی بینک میں رقم منتقل کرنے پہ فیس لی جانے لگی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، جبکہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ ایک مقامی کھاتے دار نے الراجحی بینک سے پوچھا تھا کہ کیا مقامی بینکوں میں ترسیل زر کی فیس لگا دی گئی ہے۔ کھاتے دار نے توجہ دلائی کہ وہ یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے الراجحی بینک کے اپنے کھاتے سے نیشنل کمرشل بینک کے کھاتے میں رقم منتقل کی تھی، جس پہ الراجحی نے اس کے کھاتے سے 5 ریال کاٹ لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ الراجحی بینک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ 22 ستمبر 2020 تک ترسیل زر پہ فیس سے استثنا تھا، جو اب ختم ہو چکا،
لہذا اس کے بعد سے فیس لی جانے لگی ہے۔ عبد الرحمن نامی ایک کھاتے دار خاتون نے الراجحی بینک کے نام پیغام میں پوچھا کہ اس نے الراجحی سے مقامی بینک میں رقم منتقل کی تھی، ایسا کرنے پہ اس سے فیس وصول کی گئی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ الراجحی بینک نے عبد الرحمن کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، دراصل ترسیل زر پہ استثناء 22 ستمبر 2020 سے ختم ہو چکا ہے۔ مقامی بینکوں کے لیے آن لائن ترسیل زر پہ جو استثناء تھا اب نہیں ہے۔ 23 ستمبر 2020 سے اتوار سے جمعرات تک 9 بجے سے صبح سے لے کے سپہر 3:30 بجے تک ترسیل زر فیس 7 ریال ہے، جبکہ اتوار سے جمعرات تک 3:30 سے صبح 9 بجے تک 5 ریال ترسیل زر فیس ہے، اور جمعرات سے ہفتے تک 3:30 سے 9 بجے صبح 5 ریال فیس ہے۔ 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی مقرر کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں 3 ارب ریال کے منصوبوں کا سنگ بنیاد۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے 3 ارب ریال سے زیادہ لاگت کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ فیصل بن سلمان نے یمبو میں لؤلؤۃ الدیار منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ یہ وزارت آبادکاری اور نجی ادارے کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ اس موقع پہ نائب وزیر آبادکاری انجینئر عبداللہ بدیر بھی موجود تھے۔ گورنر نے رہائشی منصوبے کا دورہ کیا، انہیں اس موقع پہ ماڈل بنگلے کا معائنہ بھی کرایا گیا۔ رہائشی منصوبہ مقامی شہریوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لؤلؤۃ الدیار میں ٹاؤن ہاؤس طرز پہ 1182 رہائشی یونٹ ہوں گے، ہر ایک کی قیمت 5,15,000 ریال سے شروع ہوگی۔ ہر رہائشی یونٹ 706 مربع میٹر کے پلاٹ پہ بنے گا۔ یہ ٹاؤن ہاؤس پارک، اسکول، اسپتال، ٹرانسپورٹ اسٹیشن سمیت رفاع عام کے جملہ وسائل سے آراستہ ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کے معاہدے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے مستثنی قرار دے دیے گئے۔ سعودی عرب میں ریئل اسٹیٹ کے کاروباری معاہدوں کو 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے استثناء دے کے 5% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو جاری کیے گئے شاہی فرمان میں ریئل اسٹیٹ کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی۔ سعودی عرب کرونا وائرس کے دوران تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے متاثرہ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس شاہی فرمان کا مقصد ایسے شہریوں کی مدد کرنا ہے جو اپنے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد الجدان نے لکھا کہ شاہی فرمان کا مقصد شہریوں کی مدد کرنا، ان کے بوجھ کو کم کرنا ہے اور ان کو اپنے گھر خریدنے کے قابل بنانا ہے۔ اس فیصلے سے رہائشی اور کمرشل زمین کے کاروبار کو وسعت دے کے مملکت کی معیشت کو ترقی دینے میں مدد لی جائے گی۔ شاہی فرمان کے مطابق ایسے شہری جو اپنا پہلا رہائشی گھر خرید رہے ہوں اور اس کی مالیت 10 لاکھ ریال تک ہو، ان کے ٹیکس حکومت ادا کرے گی۔ سعودی عرب میں حکومت نے تیل کے علاوہ دیگر ذرائع سے ریونیو بڑھانے کے لیے جولائی میں یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو بڑھا کے 15% کر دیا تھا، تاہم اس فیصلے سے اندرون ملک خریداری کے رجحان میں بہت کمی دیکھی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ہاؤسنگ کے وزیر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے سعودی شہریوں میں ذاتی رہائشی گھروں کی خریداری کا رجحان بڑھے گا اور سن 2030 تک مملکت میں 70% لوگوں کے پاس اپنے گھر ہوں گے۔ سعودی عرب آئندہ سال کے بجٹ میں اخراجات میں 7.5% کٹوتی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی شب نامہ میں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔